لوگوں نے بڑا بلایا تھا لیکن بلال میں تو وہ وقت نہیں بھولا. آج بھی مجھے یاد ہے اگر میں ان کو کھانا دینے کے لیے آیا انسانی ناطے کے ساتھ آیا پھر اللہ کے نبی نے دامن پھیلا لیا ایسے چادر کو پھیلایا دونوں ہاتھ دائیں بائیں نکال لیے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ایمان والو تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ سایہ بغل ہو رہا ہے. اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں, اس کی راتوں جیسی کوئی رات نہیں, اس کے دن جیسا کوئی دن نہیں. ایمان والے ہوں گے اس مہینے کے دن اللہ کی ذات کو راضی کریں گے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے دن کا فرض قرار دے دیا. ایمان والے روزہ بھی رکھیں گے, اللہ کی محبت میں بھوکے بھی رہیں گے, اللہ کی محبت میں پیاسے بھی رہیں گے, اپنی خواہشات کو بھی اوپر سمجھ کرتے رہیں گے, اللہ کی محبت کا نام لیتے رہیں گے. کبھی تراویحوں کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے, کبھی اللہ کا نام سے زبان کے اوپر جاری ہو جائے گا, کبھی رکوع میں سجدے میں پڑھ کر اپنے اللہ کو یاد کریں گے. فرمایا لوگوں اتنا بڑا مہینہ ہے, یہ نیکیوں کا سیزن شروع ہو گیا, اللہ کی طرف سے انعامات ملنے لگے. یا اللہ کیا انعام ملے گا, کون سی رحمتیں ملیں گی. فرمایا میرے بندے روزہ رکھنا تیرا کام ہے, اس کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دینا میرا اللہ کا کام ہے. ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو جمع فرمائے گا, ساری انسانیت اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی, حساب و کتاب لیا جائے گا, اللہ کی طرف سے حکم مل جائے گا. میرے فرشتوں یہ نمازوں کی پابندی کرتا رہا, اس کے نماز کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے. میرے فرشتوں یہ زکات ادا کرتا رہا, اس کی زکات کا اجر و ثواب اس کو دے دیا جائے. اس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حج کا فریضہ ادا کیا تھا, اس کو اجر و ثواب دے دیا جائے. لیکن جب ایمان والوں روزے دار کی باری آئے گی, جس نے پورے مہینے روزہ رکھا, جو اللہ کو خوش کرتا رہا, جو اللہ کو راضی کرتا رہا, فرمایا رمضان کی باری آ گئی, روزے کی باری آ گئی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں اس کو ثواب تم نہیں دے سکتے, اس کو بدلہ تم نہیں دے سکتے, یہ تمہارے بس کی بات کوئی نہیں. فرمایا روزہ میرے لیے رکھا, قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا فرماؤں گا. روزے کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, انسانیت کا سلسلہ ان سے اللہ نے شروع فرمایا. جب وہ دنیا کے اندر آ گئے, آ کر فرمانے لگے الہی میرے چہرے کا نور کہاں چلا گیا, جو نورانیت آپ نے جنت میں مجھے عطا فرمائی تھی, اللہ وہ نورانیت مجھے مل نہیں رہی, وہ کہاں چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے آدم جنت کے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے, جنت کی بہاروں کو پانے کے لیے, اپنے چہرے کے اوپر نور لانے کے لیے میرے آدم تجھے روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ کس دن کا روزہ رکھو, فرمایا 13ویں تاریخ کا روزہ رکھو, 14ویں تاریخ کا روزہ رکھو, 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو. آسمانوں پر چاند چمکنے لگ گیا, حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھ لیے. جب 3 روزے مکمل ہو گئے, چہرہ دیکھا, جو جنت کے اندر کمالات ملے, جو بہاریں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, آپ کا چہرہ بھی چمکنے لگ گیا, وہ نورانیت بھی اترنے لگ گئی ہے, اور عرض کرنے لگے الہی وہ نعمت مجھے پھر مل گئی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا روزہ رکھنے
حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، سال کے اندر 6 مہینہ روزہ اور 6 مہینہ افطار کرتے تھے. وہ ایک دن روزہ ایک دن افطار ہوتا. ہمارے پاس کتنے دنوں کا روزہ ہے؟ 30 دنوں کا. پھر بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. وہ رات ہے کہ میں نے پھر گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہ رات ہے کہ میں نے پھر دامن پھیلانا ہے. بھائی جب رمضان کا مہینہ آ گیا، اس سے بڑی برکت کا دن اور رات آپ کے پاس کوئی اور نہیں آ سکتا. حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی معافی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن کا روزہ رکھتی تھی، کوئی معافی نہیں، روزہ رکھ رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 مہینے کا روزہ رکھتی ہے، کوئی معافی نہیں. تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہمارے پر بوجھ نہیں ڈالا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو جنت میں بلند کر رہا ہے، جنت میں بلند کر رہا ہے. ارشاد فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اللہ نے بڑے قیمتی بنائے، بڑے بابرکت دن بنائے. فرمایا ایمان والو، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تمہارے دل کے اندر کتنی تمنائیں موجود ہوگی، کتنی خواہشات موجود ہوگی. میں اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی مانگ لو، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لو، اپنے ملک کی سلامتی کا اللہ سے سوال کر لو. اللہ کے نبی نے بتلا دیا، فرمایا جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، بچہ ہاتھ اٹھائے دعائیں قبول ہو جائیں گی، جوان ہاتھ اٹھائے دعائیں قبول ہو جائیں گی، بڑھاپے کے عالم کے اندر دعائیں قبول ہو جائیں گی. فرمایا لوگوں، سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں یہ دن اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے. فرمایا جو بھی دامن پہنائے گا، اللہ ہر کسی کی دعا کو قبول فرمائے گا. میرے عزیزوں، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا، میں اگلے پچھلے رمضان کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ جو آیا، اس سال جو اللہ نے 2024 کا مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا، اللہ کی قسم بڑے پیارے وقت میں آیا، اللہ کی قسم بہت محبوب وقت کے اندر آیا. تم کہو کہ کیسے پیارے وقت کے اندر آیا؟ میں نے کہا یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، لیکن ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگ سکے. میرے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، میرے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، میں نے مسلمانوں کو دیکھا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، برباد
یہ بازار بند کر دیا جائے گا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا. کتنے روزے بھائی؟ ایک. 10 نہیں، 5 نہیں، 25 نہیں، پورا مہینہ نہیں. جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی پورے سال میں وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے اس روزے کا اجر ثواب نہیں پا سکتا. اس لیے کہ وہ منڈی سمیٹ سی گئی ہے، وہ بازار دیکھوں کا بند ہو چکا ہے. آپ نفل ادا کریں، ثواب کتنا بھائی؟ کتنا بھائی؟ فرض ہوگا. ایک فرض ادا کریں، ثواب کتنا بھائی؟ 70 فرض. اور اخلاص جتنا ہوگا 700 گنا تک یہ اجر و ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے. بڑھا دیا ہے. ایک روپے کے لیے ہم سفر کرتے، دور دور تک ہم چلے جاتے، ہم پھر بھی تراویحوں کے اندر آئے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے. جب کھیتوں کے اندر پانی لگانے کے اندر سر کا درد کہاں چلا گیا؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 8 کلومیٹر تک وہ کھیتوں کے اندر بھی گیا، وہ بازاروں کے اندر بھی گیا، وہ سودا خرید کر لایا. 10 قدم کے فاصلے پر مسجد میں نہیں آیا. مطلب ڈاکٹر کو زیادہ عہدہ دے دیا آپ نے. اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا میرے بھائی. ایک روزہ جس کا چلا گیا، بھائی کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا؟ سب کچھ ان کو ملا ہے، سب کچھ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ہمیں امتی بنا دیا. کس نبی کو امتی بنایا؟ جس نے پتھر کھا کر اپنی امت کے لیے دعائیں دی ہیں، جو مکے کی گلیوں کا چکر لگاتا رہا، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ان ظالم لوگوں نے قرآن سننا گوارا نہیں کیا، اللہ کے نبی کے وجود کے اوپر پتھر مارے، اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، میرے ابا جان گھر سے نکل کر چلے گئے، قرآن سنانے کے لیے گئے. جتنی قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہو گئی وہ لوگوں کے دروازے کے پاس لے کر چلے گئے. لوگوں میں اللہ کا قرآن لے کر آیا، میں اپنی ذاتی رائے کوئی نہیں لے کر آیا، میں اللہ کا فرمان لے کر آیا. لوگوں نے گلے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے، لوگوں نے استقبال نہیں کیا، لوگوں نے اللہ کے نبی کو درمیان میں بٹھا کر محبت کے بول نہیں بولے، لوگوں نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ورنہ جب مکہ کے بازار کے اندر سے گلیوں کے اندر سے نکلنے لگے، انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. ایک نوجوان آگے آیا، اس نے آگے آ کر راستہ روک لیا. محمد کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن لے کر جا رہا ہوں، اللہ کا دین لے کر جا رہا ہوں. اس ظالم نے اللہ کے نبی کے چہرے کو پر تھوک ڈال دیا. وہ بددعا والا چہرہ جس چہرے کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، اس چہرے کے اوپر تھوک ڈال دیا گیا. پھر ایک ظالم دوسرا آگے بڑھا، اس نے اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے اندر گھٹنا لگایا، اتنی زور کے ساتھ جھٹکا دیا، پاک پیغمبر زمین پر بیٹھ گئے. تیسرا ظالم آدمی آگے بڑھا، اس نے اپنی چادر کو لیا، گلے کے اندر ڈال کر اس نے بل چڑھانے شروع کر دیے. پاک پیغمبر کے چہرے کے اوپر پسینہ آ گیا، منہ کے اندر سے جھاگ نکلنے لگ گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے. ان لوگوں کو پھر بھی کوئی ترس نہ آیا، آپ کو زمین کے اوپر ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی روتے رہے، یا اللہ مجھے زمین کے لیے نہیں مارا گیا، مجھے زمین کے لیے نہیں پیٹا گیا، جائیداد کے لیے میرے اوپر ظلم نہیں ہوا. اللہ میں تو تیرا پیغام لے کر گیا، اس لیے لوگوں نے مجھے ستایا، اس لیے لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا تھا، کسی نے جا کر بتا دیا فاطمہ تجھے پتا ہے تیرے ابا کا لوگوں نے کیا حال کر دیا. یہ کل کا دن گزرا ہے، 3 رمضان مبارک کو سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا سے گئی ہے. فرمایا چھوٹی سی معصوم سی بیٹی ہے، آپ کو جب پتا چلا ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ لیا، اپنے ابا جان
نہ کر سکے. رمضان کا مہینہ آیا, ابھی بھی کتنے لوگ اس نبی کی سنت کو ذبح کروائیں گے, گلیوں کے اندر نالیوں کے اندر پھینک کر چلے جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہ چلا. اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا, جب قیامت کے دن باپ بیٹے کا نہیں بنے گا, بیٹا باپ کا نہیں بنے گا, ماں بیٹی کی نہیں بنے گی, ماں بیٹی کی نہیں بنے گی, کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا, ایک دوسرے سے دامن چھڑا کر بھاگتے ہوئے پھریں گے. اگر وہاں پر کوئی سفارش کے لیے کام آئے گا, وہی نبی کام آئے گا. بیٹی نے کہہ دیا ابا جان ہاتھ اٹھا لیجئے, ان کی بددعا کے لیے دامن پھیلا لیجئے. یا اللہ ان لوگوں کو تباہ فرما دے, ان لوگوں کو برباد فرما دے. یہ میری بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں, قرآن سننے کے لیے تیار کوئی نہیں. لاؤ ایسا شفیق تمہیں کوئی ماں نہیں ملے گی, ایسا شفیق تمہیں کوئی باپ نہیں ملے گا, ایسا شفیق تمہیں کوئی بڑھیرا نہیں ملے گا, تمہیں کوئی وزیر نہیں ملے گا, کوئی صدر نہیں ملے گا. پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے اور رو کر کیا فرمانے لگے, یا اللہ میری قوم نہیں جانتی, ان کو ہدایت عطا فرما. ہم سے تو جس طرح بھی ادا نہیں ہوتی, ہم کیسے کریں, ہم تو تھک گئے, ہم تو تھک گئے. اور قرآن تو روح کی غذا تھا, اللہ نے یہ تو زندگیاں بدلنے کے لیے عطا فرمایا. تم نہیں آئے, اللہ تمہیں آنے نہیں دے رہا. کوئی تو گناہ ایسا تم سے ہوا جس نے تمہیں روک کے رکھا, اس گناہ کی معافی مانگ لو. یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں اتنا گنہگار بن گیا. یہ ساری دنیا تجھے راضی کرنے کے لیے آئی ہے, لیکن میں رمضان کے مہینے میں بھی تجھے راضی نہ کر سکا. میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں, اڑواس میں تم سے معافی مانگ کے جا رہا ہوں. اپنے امام سے کوئی سوال نہ کرنا. مولوی صاحب کیا کہہ کر چلا گیا, میں نے گلیوں کا چکر لگایا, میں نے اپنے ملک کا چکر لگایا, میں جگہ جگہ پر گیا, میں نے جا کر ٹکڑا سنایا. اے لوگوں, رمضان کا مہینہ آیا, اللہ کا قرب اتنا آسان ہو گیا. جس نے روزہ رکھا وہ اللہ کی محبت میں آ گیا, جس نے تراویح ادا کی وہ اللہ کی محبت میں آ گیا. لیکن بعض لوگ کلمہ پڑھنے والے, ایمان والے, جن کے سینے کے اندر اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے, اللہ کے نبی کا پیار موجود ہے, انہوں نے رمضان کا دوسرا رخ پیش کر دیا. انہوں نے کہا جی رمضان آ گیا, ہم نے منڈیوں کے اندر سے سامان خریدنا ہے, ہم نے اپنی دکانیں کھول لی ہے, ہم نے تجارت کرنا ہے. جو 50 روپے کی چیز مل رہی تھی وہ 60-70 روپے کی کر دی گئی ہے. جو 100 روپے میں مل رہی تھی وہ 120 میں 110 روپے میں کر دی گئی ہے. یہ فروٹ والے کے پاس چلے جاؤ, اور کیا ہوا اتنا ریٹ کیوں بڑھاتے ہو؟ کہتے رمضان کا مہینہ آ گیا, لوگ فروٹ خریدیں گے. میں نے کہا کیا تجھے نہیں پتا, جس نے روزہ رکھا وہ تو اللہ کا مہمان بن گیا. ابھی بھی جس کے پاس پیسہ موجود ہے وہ تو فروٹ خریدے گا, لیکن وہ باپ جو سارے دن محنت کرتا رہا, جو سارے دن مزدوری کرتا رہا, جس کی مزدوری 1200 روپے بنی تھی, اوپر سے پھر 30,000 روپے گھر کے اندر آ گیا, وہ تو گھر کے اندر سب پکڑ کر بیٹھ گیا. مجھے پتا میں مروں تو کہاں جا کے مروں. میرے عزیزوں کی دکان والوں کو کوئی جا کر بتا دے, تم اپنے ملک کے اندر رہتے ہو, تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم نبی کا امتی کہلانے والے ہو. اگر آج تھوڑے سے پیسے کے پیچھے کسی کو تنگ کرو گے, اللہ کی قسم قیامت کے دن حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرا نبی کافروں کو کھلاتا, جنہوں نے کبھی مکے کے اطراف کے لیے بڑے کو میرا نبی ان کو کھلاتا تھا. ہم اپنوں کے منہ سے لقمہ کھینچے, میرا نبی ان کو بھی کھلاتا تھا. غزوہ بدر کا واقعہ ہوا, 70 قیدی کے گرفتار ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے کہا ان کو مسجد نبوی کے اندر سکونے کے ساتھ ان کو باندھ دو. ان کو باندھ دیا گیا. ہمارا آج چھوٹا سا بندہ تھوڑا سا پانی لے کر وہ ادھر ادھر چھپا کے بیٹھتا ہے, کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. میرے نبی نے نہیں بتلایا, جس نے پانی کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کرا دیا, اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے. جس نے پانی کا گلاس پلا دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ
اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. ہم ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا کرو میرے گلی کے اندر کون رہتا ہے, اس کے پاس سہری کا انتظام ہے یا نہیں, افطاری کا انتظام ہے یا نہیں. سہری اور افطاری کا انتظام اس کے پاس ہے یا نہیں. مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام تشریف فرمائے, اپنے اس کے لوگ تشریف دے ویسے تو اچھے بہت تھے جو ہندو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوا, انہوں نے ہر چیز کے اوپر آفر لگا دیا. ہم اس کے اوپر پرافٹ نہیں لیں گے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم مسلمانوں کو سہولت ہے. وہ سہولت دینے کو تیار ہے, میرا مسلمان سہولت چھین رہا ہے. تشریف لائے آپ نماز پڑھانے کے لیے, صحابہ کرام تشریف فرمائے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے فرمایا, مسلمانوں سے نہیں, کافروں سے جنہوں نے آپ کے راستے کے اندر کھڑا کھوٹا آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی, خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی, ان کافروں سے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کافر ہو ٹھیک ہے, تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے, تم مسلمان نہیں بنے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے, لیکن ہو تو تم بھی انسان ہو, تمہارے سینے کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے, بھوک پیاس تمہیں بھی لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سے شام کا وقت ہو گیا, مجھے بتاؤ تم نے کچھ کھایا بھی یا نہیں کھایا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ ہم سے کھانا پوچھنے کے لیے آئے, آپ نے ہم سے پانی کے بارے میں پوچھا, لیکن اپنے بلال سے جا کر پوچھو. بلال جب بھی مسجد نبوی کے اندر آئے گا, اس نے تلوار کو نکالا, اس نے اس کو لہرانا شروع کر دیا. ہمارے پاس آ کر کہتا ہے میں وہ وقت نہیں بھولا جب تم نے مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹا تھا, میں وہ وقت نہیں بھولا جب تم نے میری کمر کے اندر کانٹے چبھائے تھے, میں وہ وقت نہیں بھولا جب تم نے وزنی پتھر لا کر میرے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا. ابھی اللہ کے نبی کو حکم ملے گا تمہاری گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا, تمہیں ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی بلال جب بھی آتا ہے ہمیں ڈرا کر جاتا ہے, دھمکا کر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, پاک پیغمبر کافروں کا دکھ سن کر رونے لگ گیا. مسلمان اپنا دکھ سن کر بھی رو رہا, بیٹا باپ کا دکھ سن کر بھی رو رہا, باپ روتے روتے مر گیا, بیٹا یہ کام نہ کر, تیری وجہ سے بدنامی ہوئی, لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے. یہ تو ابا کو کہہ رہا ہے, ابا تجھے کیا پتا, یہ ماڈرن زمانہ چل رہا ہے, تجھے کیا پتا زندگی کیسے گزارنی ہے. اے نہ ستاؤ ان بوڑھے ماں باپ کو, اللہ کی قسم اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہر چیز تمہیں دوبارہ مل جائے گی, ماں تمہیں دوبارہ ملے گی, باپ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. اگر ان سے ملنے کے لیے تمہارا دل کرے گا پھر تمہیں قبرستان کا چکر لگانا پڑے گا, اس لیے ان کی قدر کر لیا کرو. اللہ کے نبی نے بلال کو بلا لیا, حجرے کے اندر لے کر چلے گئے. فرمایا بلال کیا ہو گیا, ان کافروں کو ڈراتے ہو, ان کو دھمکاتے ہو. اللہ کے نبی مجھے وہ وقت یاد ہے جب انہوں نے مجھے مارا تھا, مجھے ستایا تھا, غلام سمجھ کر میرے اوپر ظلم کیا گیا. اللہ کے نبی بھی رونے لگے. بلال کو قریب بلا کر فرمایا بلال میرے سینے کے ساتھ آ کر لگ جا. فرمایا بلال کیا تجھے ستایا گیا, کیا مجھے نہیں ستایا گیا تھا. اگر تجھے مارا گیا, مجھے میری بیٹیوں کے سامنے پیٹا گیا, میرے چہرے کے اوپر تماچے برسائے گئے, مجھے بھی ان لوگوں نے بڑا بلایا تھا, لیکن بلال میں تو وہ وقت نہیں بھولا. آج بھی مجھے یاد ہے اگر میں ان کو کھانا دینے کے لیے آیا, انسانی ناطے کے ساتھ آیا, پھر اللہ کے نبی نے دامن پھیلا لیا, ایسے چادر کو پھیلایا, دونوں ہاتھ دائیں بائیں نکال لیے. آپ نے فرمایا بلال جو مانگتا ہے تجھے ملے گا, ایک طرف تیرا بدلہ پڑا ہوا ہے, اگر بدلہ لینا ہے ان کی گردنوں کو اڑا دے. میں اللہ کا نبی کچھ نہیں کہوں گا, اگر معاف کر دے سیدھے ہاتھ کے اندر تجھے پاک پیغمبر کا ہاتھ مل جائے گا, مرضی تیری ہے. اللہ کے نبی کا ساتھ لے جا, یہ کافروں کے ساتھ بدلہ لے لے. حضرت بلال بھی تڑپ گئے, فرمایا آقا مجھے بدلہ نہیں چاہیے, مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ آ کر لگ گئے, رونے لگ گئے. اللہ کے پاک پیغمبر باری تشریف لے آئے, تمام
کو یہ بتلا رہا تھا اس کے گھر کے اندر 3 دنوں کا فاقہ ہو چکا ہے، یہ مہمان کو کہاں سے کھلائے گا؟ وہ صحابی تڑپ گیا، اس نے کہا بات میری تھی، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا مہمان آ گیا، اب اس کے لیے کہیں سے بھی لے کر آؤں گا۔ اپنے گھر پر چلا گیا، بیوی کو بلا لیا، کچھ ملے گا؟ اس نے کہا صبح کے وقت پڑوسن آئی تھی، 1 روٹی کا آٹا دے کر چلی گئی ہے، میں نے بڑی مشکل کے ساتھ 2 روٹیاں پکائی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بن گئی ہیں، لیکن ساتھ میں مان کے آپ بھی بیٹھ گئے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ صحابی کہنے لگا میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، لیکن رات کا وقت ہے، جیسے میں ہاتھ بڑھاؤں کھانا کھانے کے لیے، اپنے چراغ کو بند کر دینا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اور مسلمان کو کھانا نہیں کھلایا، حج کرنے والے کو کھانا نہیں کھلایا، زکات ادا کرنے والے کو کھانا نہیں کھلایا، یہ کس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ یہ کافر کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، جسے گرفتار کیا گیا۔ صحابی بھوکا رہا، بیوی بھوکی رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا، صبح کا وقت آ گیا، ہمیں بڑک مارنا آتا ہے، میں عاشق رسول ہوں، غلام رسول ہوں، مجھے موت مدینے میں آ جائے، مجھے موت مکے میں آ جائے، کبھی کام تو کر کے دکھا مدینے والے کا، کبھی سیرت کو اپنا کے دکھا مدینے والے کی، ساری زندگی گزر گئی، سجدے میں موت آ جائے، اور جب جھکنا نہیں سجدے میں موت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کے پاس صبح فجر کے وقت تشریف لے آئے، اللہ کے رسول نے کھانا کھلا دیا، ان سے پہلے جبریل امین آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے جنت کی بشارت سنا دے، رات کو اس نے قربانی دی تھی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور مسلمان تو دور کی بات کو کافروں کو کھلانا، پیٹ بھر بھر کر کھلا ہے، ہمارا اپنا ہم سے چھین رہا ہے، ہماری منڈیاں ہمارے بازار ہم سے ہمارا اپنا چھین رہا ہے۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ جو اس وقت سے کھانا نہیں کھاتے جب تک پڑوس کے اندر پتہ نہیں کر لیتے تھے کہ میرے پڑوسی نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہ نہیں؟ رمضان تو غمخواری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اپنے دسترخوان کی تصویریں شیئر نہ کیا کرو۔ آپ کے دسترخوان پر سموسہ بھی ہوگا، پکوڑے بھی موجود ہوں گے، فروٹ بھی موجود ہوگا، ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، کوئی ایسا آپ کی تصویر نہ دیکھ لے کہ جس کی بچی کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بچی کی آواز کان میں پڑی، وہ بچے اپنے باپ کو پتہ کیا کہہ رہے تھے، ابا ہمارے گھر میں ایسا کھانا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بات ہماری آپ کو کیا کرتی ہے؟ ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں بیٹا صبر ہے، اللہ نے صبر کو بدلا جب تمہارا دیا ہوا مجھے ضائع نہیں ہوتا، اللہ کی رسول کو تو مدرسوں میں جاتی ہو، تو مسجدوں میں جاتی ہو، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے حفظ کرنے والے، تم نے کیا دینا؟ 1-2 ہزار کو دے یا ایک گندم کا توڑا ان کو تم نے دے دینا، 1 سال کے بعد آ کر تم سے پوچھو ہماری گندم کہاں چلی گئی؟ اپنا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نام پر وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی بڑولا رکھو گے گھر کے اندر گندم کو محفوظ کرنے کے لیے، کبھی اس کے اندر گولیاں ڈالو، کبھی اس کے اندر نیند کے پتے ڈالو، کبھی نمک ڈالو، کبھی دودھ ہوگا، لیکن 1-2 ماہ گزرنے کے بعد اس کے اندر بھی کیڑا لگ جاتا ہے۔ یہ مسجد مدارس والے آپ کے پیسوں کی پتہ کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں، 1 مہینے 1 سال گزرنے کے بعد آگے پوچھو مولوی صاحب ہمارا 1000 روپے کہاں لگایا، ایک گندم کا توڑا ہم نے دیا تھا وہ کہاں لگایا؟ مولوی اعظم سے نہ پوچھنا، مجھ سے پوچھنا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایک گندم کا توڑا دیا تھا، ہم نے اس کی اتنی قدر کی، ہم نے وہ بچوں کو کھلایا اور وہ بچے کھاتے رہے، 1 سال کے بعد آپ کی گندم کا وہ دانا کھا کر وہ حافظ قرآن بن کر مدرسے سے باہر نکل رہا ہے۔
آپ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے محفوظ کر دیا کہ آپ کا دیا ہوا ہے جو اللہ کے ہاں امانت ہے، کبھی بھی ضائع نہیں جا سکتا۔ میرے پاس واقعات کی بھرپور ہے، میں بہت طویل کے اندر جا سکتا، لیکن مجھے کہا گیا کہ 1:30 بجے 1:35 پر آپ فون کر دیں۔ وہ معصوم سا بچہ ہی تھا، ہندوستان کے اندر جو لب اٹھا کر ہلا کر دعائی کر رہا تھا کہ اللہ جو بڑی ماں میرے لیے روٹی پکا کر دعا کر کے اسے معاف کر دے، تو میں کسی میں خواب کے اندر دیکھا کہ اس بڑی ماں کو جنت کی پوشاک میں میرے لیے معاف کر دیا گیا۔ اب میں کیسے مغفرت ہوئی؟ فرمایا کہ میں نے ایک اللہ کے مہمان کو کھانا کھلایا، اللہ نے اس کی بدولت مجھے معاف کر دیا۔ مدرسہ کا زیر تعمیر ہے، مدرسہ کا زیر تعمیر ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے، بنیادوں پہ لگا دو، آپ کی قبر بن جائے گی، آپ کا حشر بن جائے گا۔ اللہ کو راضی کرو گے میرے بھائی، اللہ کو خوش کرو گے میرے بھائی، تراویح کا اہتمام کرو گے، روزوں کا اہتمام کرو گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو زیر تعمیر مدرسہ ہے اس کے ساتھ ہم تعاون کریں گے میرے بھائی، کریں گے میرے بھائی۔ اسٹیشن بنتے تھے، اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے راستہ بھی بنا دیا، بیوی نے چند دنوں کے بعد اس نے کھانے کا انتظام کر دیا، تو شوہر نے کہا ایسے کرتے رہو گے تو سارا ختم ہو جائے گا۔ اسے پتا تھا شوہر نہیں سمجھے گا میری بات کو، حضرت مجدد صاحب فرماتے کہ اس بیوی نے اپنے شوہر کا دامن پکڑا، صبح کے وقت اپنے کھیتوں کے اندر لے کر چلی گئی، کنواں دیکھا جہاں سے پہلے پانی نکالتے تھے برباد کر دو، دور رہا نہیں ہے، مشقت کی تو ہم نے شکر ادا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ایسے ہی گھر پکے بن گئے اور دل ہمارے اس سے زیادہ پکے ہو گئے۔ پہلے گھر کچے ہوتے تھے، ہمارے دل بھی بہت نرم، بات میں رونا پھرتا تھا۔ تو اس نے اس کا دامن پکڑا، کہا اس کے اندر دیکھتے ہو پانی نکل رہا ہے، یہ یہاں سے پانی نکال کر کھیتوں کے اندر یہ لوگ نکال کر پانی ڈال رہے ہیں، کہ یہ پانی ختم ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ اللہ کی تقدیر، یہاں سے جتنا پانی نکلے گا اتنا ہی تو اللہ عطا فرمائے، یہ نکلتا رہے گا، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جب آپ کو لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو عطا فرمائے گا، جب یہ پانی نہیں ختم ہو سکتا یہ کہاں سے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کا حق نہ روکو، اللہ تمہارا حق نہیں روکے گا۔ اگر اللہ کا حق روکو گے تو تمہارا حق دے گا وہ صحیح، لیکن استعمال کی اجازت نہیں ملے گی، استعمال کی اجازت نہیں ملے گی۔ 6 مہینے تک وہ کے اوپر بہت پڑ جاتی ہے، وینٹیلیٹروں کے اوپر پڑے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر وقت گزر جاتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ کی 3 مہینے تک اس کا پانی بند رکھا گیا، چمچ سے پانی دیتے تھے، چمچ۔ یہ زندگی کا نام ہے۔ جس نے کہا میری زندگی کہاں گئی، میں نے کہا میں کس کے ہاتھ میں اپنی موت کو تلاش کروں، میں اپنی موت کا دشمن تو میں خود کسی بتاؤں کہ میری قبر بھاری کرنے والا کون ہے۔ 3 مہینے تک پانی بند رہا، چمچ سے پانی منہ میں ڈالتے، روتی تھی کہ مجھے پانی ملا، روتی تھی مجھے پانی ملا۔ یہ ہے زندگی ہماری، لیکن جس نے اللہ کے نام پر دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معذور ہونے سے بچائے گا، حادثہ سے بچائے گا۔ آپ کا پیسہ ہاسپٹلوں میں نہیں لگے گا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گا، لٹیروں کے پاس نہیں جائے گا، وکیلوں کے پاس نہیں جائے گا، ججوں کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اللہ کا حق اللہ کو دے دو، اللہ آپ کے پیسے کی حفاظت کرے گا۔ اچھا بھی 10 بندے ایسے چاہیے جو ہزار